Welcome to e-content of Persian DSc course, 5th semester. Dear students, آج ہم بات کریں گے حافظ شیرازی کی ایک بڑی مشہور غزل کاخ آرزو کے عنوان سے. اسٹوڈینٹس حل لغت کچھ اس طرح سے ہیں: الفاظ معنی: کاخ محل، آرزو امید، کسر محل عمل امید، آرزو بیار، وردن مصدر سے لانا لاؤ، فعل امر ہے. بادہ شراب اور بعد ہوا تعلق دل بستگی، ربط چے گوئے مت میں تجھے کیا کہوں. اس کی وضاحت اس طرح سے ہے کہ یہ گفتن مصدر سے ہے اور گوید مضارعہ ہے. تو یہاں گفتن سے گویم میں کہوں، میں کہتا ہوں یا میں کہوں گا، تا ضمیر حاضر ہے، میں تجھے کیا کہوں. میں خانہ، شراب خانہ، مجدہ خوشخبری، سدرہ نشیں سدرۃ المنتہا پر بیٹھنے والا، مقرب فرشتہ. اور غزل میں اشارہ نبی اکرم علیہ السلام سے ہے کہ معراج کی رات آپ علیہ السلام کا مسکن بنا. سفیر سفارت کرنے والا، دامگہ جال بچھانے کی جگہ، گرہ گانٹھ، عجوزہ بڑھیا اس دنیا کے لیے یہ اشارہ ہے، عروس دلہن. ترجمہ اس غزل کا ہے کہ لکھتے ہیں: بیا کے قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیار بادہ کے بنیاد عمر برباد است. کاخ آرزو کے عنوان سے حافظ شیرازی کی یہ غزل، جس میں کہتے ہیں کہ کے امیدوں کا محل بہت ناپائیدار ہے، شراب لا کے زندگی کی بنیاد ہوا پر ہے. فرماتے ہیں کہ اے محبوب تو آ جا، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، عارضی اور ناپائیدار ہے زندگی. اے محبوب موجودہ وقت کو غنیمت سمجھ اور آ جا، اور شراب اندوہ ربا کہلاتی ہے، لے آؤ تاکہ پی کر مست ہو جائے اس دنیا کے جمیلوں سے، فارغ ہو کر ایک اللہ تعالیٰ سے لو لگائی جائے. واضح رہے کہ حافظ کی شراب عام مادی شراب سے شراب نہیں ہے جس کو پی کر انسان اپنا ہوش کھو دیتا ہے، بلکہ صوفیہ کے ہاں یہ شراب معرفت ہے جو عشق کی حقیقی تک رسائی کا وسیلہ بنتی ہے. اے محبوب شراب لے آ، کیونکہ زندگی کی بنیاد ہی ہوا پر ہے، یعنی بالکل عارضی، غیر مضبوط اور ناپائیدار ہے، جس کے لیے آگے کہا جائے گا کہ غلام ہمت آنم کے زیر چرخ کبود، ز ہر چے رنگ تعلق پذیرد آزاد است. میں اس شخص کی ہمت کا خادم ہوں، غلام ہوں، جو نیلے آسمان تلے ہر اس چیز سے آزاد ہے جو اپنی وابستگی اور دل بستگی کے لیے اپنی جانب پرکشش ہے، جو دل بستگی کا رنگ قبول کرواتی ہے. حافظ شیرازی فرماتے ہیں کہ میں ایسے انسان کا جو حوصلہ مند اور صلاحیت مند ہو، اس کا غلام اور خدمت گار ہوں، جو اس نیلے آسمان کے تلے یعنی اس دنیا میں، اس مادی دنیا میں اس شے سے آزاد ہے جو اپنی طرف کشش رکھتی ہے اور دعوت نظارہ دیتی ہے. لیکن وہ انسان اگر ان چیزوں کی طرف اپنا دل نہ لگائے جو اسے منزل مقصود تک رسائی میں مخل ہوتی ہے، ایسے شخص کی بصدق دل خادم ہو، کیونکہ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو دنیا کے ساتھ دل نہیں لگاتے. دنیا کے معنی ہی ذلیل و خوار جگہ کے ہیں. حالانکہ میں اس میں ایک وضاحت اور بھی کروں کہ دنیا جو ہے یہ دنیا زینت الحیات والباقیات الصالحات، اس طرح سے بھی اسے پکارا گیا ہے کہ یہ زینت ہے، دنیا کی زینت ہے چند دن رہنے کی، لیکن باقی رہنے والے عمل جو ہیں، باقی جو چیزیں ہیں وہ ہے عمل صالح، گڈ ڈیڈز انسان کے. وہ کہتے ہیں کہ جو اس دنیا میں جس کا دل نہ لگا، تو اس عبرت کی جگہ دل لگانے کی جگہ ہرگز نہیں ہے.
نہ ہی تماشے کی جگہ ہے، اس لیے اس سے آزاد رہنا ہی کامیابی ہے۔ آگے تیسرے شعر میں کہتے ہیں کہ چے گویمت کے بمے خانہ دوش مست و خراب سروش عالم غیبم چے مجدہ ہا دادست۔ یہ کہتے ہیں کہ میں تجھے کیا بتاؤں کہ میں خانے میں کل رات کیسی مستی تھی، اور ہاتف غیبی نے کیا کیا خوشخبریاں دی ہیں۔ شاعر اس میں کہتے ہیں کہ کل ہم میں خانے میں شراب و معرفت پی کر کتنے مست ہو چکے تھے کہ یاد الہی میں اور مائل تھے۔ اسی دوران غیبی فرشتے نے ہمیں کتنی اچھی خبریں سنائیں جن کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے سے قاصر ہوں۔ ہمارا حال وہی تھا جو اہل اللہ کا حال ہوتا ہے۔ ہم بھی اس کی یاد میں اور اس کی ثنا و تعریف میں، ذکر و مراقبے میں اس قدر مائل تھے کہ ہاتف غیبی نے ہمارے حال پر مرحبا کہا اور بہت سی خوشخبریاں سنائیں جن کا بیان کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اگلے شعر میں بڑی خوبصورت بات ہے۔ بلند نظر شہباز سدرہ نشین نشے من تنائن کنجے محنت آباد است۔ اے بلند نظر شہباز جس کا مقام و مسکن سدرۃ المنتہا ہے، تیرا آشیانہ اور بیٹھک یہ دار فانی جو دکھوں اور غموں سے لبریز ہے نہیں ہے۔ اس شعر میں معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ اے انسان، تیرا جو مسکن ہے، تیرے بیٹھنے کی جو جگہ ہے، وہ حافظ کہتے ہیں کہ ہاتف غیبی نے یہ کہا کہ اے شہباز جو بلند نظر اور دور اندیش اور بلند پرواز ہے، تو سدرۃ المنتہا کا ساکن ہے، تیرا مسکن سدرۃ المنتہا ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی طرف اشارہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے وہاں بھی تشریف لے گئے جہاں فرشتوں کے بھی پر جلتے ہیں۔ کسی نے اس طرح سے بھی کہا کہ بال بر بھی نہ سدرہ سے آگے بڑھے، جبریل امین بھی بال بر سدرہ سے آگے نہ بڑھے، اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ، اگر میں اسے ایک بال بر بھی آگے بڑھوں گا اللہ کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے۔ کہا کہ تیرا ٹھکانہ تو 7ویں آسمان پر واقع ہوا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج تو اس دنیا فانی سے تو دل لگا بیٹھا ہے، جو فقط آخرت کی کھیتی ہے، عبرت قدا ہے، صرف 4 دن کی ہے، اس کو تو دوام نہیں بلکہ ہر حال میں فانی ہے، فنا ہونے والی مصیبتوں سے بھری دنیا میں تیری وابستگی باعث تشویش و افسوسناک ہے۔ اس لیے اے انسان اپنے اندر شہباز کی سی پرواز پیدا کر جو اس پست دنیا سے ماورا ہو۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں کہ تو راز کنگرائے عرش می زند سفیر ندانمت کے درین دومگے چے افتاد است۔ اے انسان تجھے عرش کے میناروں سے یہ آواز آتی ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ اس جال بچی دنیا، جال بچی جگہ، یعنی فکر و فریب سے بھری دنیا میں کیا رکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عالم عرش سے ہمیں فرشتے آزاد آواز دیتے ہیں کہ اے انسان تیرا ماورا و ملجا کون سا ہے، تیرا مقام مرتبہ کتنا بلند ہے، تجھے تو تمام مخلوقات پر فوقیت و فضیلت بھی بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے اشرف المخلوقات کے منصب سے نوازا ہے، لیکن اس پست فطرت دنیا میں ایسی کون سی چیز ہے جو تجھے اپنی طرف کھینچتی ہے؟ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس دنیا کی عارضی رنگینیوں میں نہیں کھو جانا چاہیے، بلکہ اپنے اصل مقام اور رتبہ کو، اپنی ڈگنیٹی کو سمجھتے ہوئے ثابت قدمی اور اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دینا چاہیے۔ نصیحت کو نمت یادگیر و عمل آر کی ان حدیث ز پیر طریقتم یاد است۔ میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں، اسے یاد رکھ اور اس پر عمل پیرا ہو، کیونکہ یہ بات مجھے پیر طریقت سے یاد ہے، مجھے اپنے پیر طریقت نے مجھے بتائی ہے۔ حافظ کہتے ہیں کہ اے انسان تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں میں، اور اسے یاد بھی کر اور اس پر عمل بھی کر، اور یہ نصیحت میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ میرے مرشد کا عمل، میرے پیر طریقت نے یہ مجھے بتائی ہے، اور نصیحت یہ ہے کہ اس نصیحت پر تو عمل کر۔ کیا نصیحت ہے؟ رضا بدادے بدے وز جبین گرا بے گشائی کہ برمن و تو در اختیار نہ گشاد است۔ اے کہ راضی بے رضا ہو جا جو تجھے دینے والے نے دیا،
اس پر راضی ہو جاؤ اور ماتھے سے گرہ کھول، کیونکہ مقدر کی گرہیں کھولنا تیرے اور میرے اختیار میں نہیں ہے۔ حافظ کہتے ہیں انسان تو راضی بے رضا ہو جا، یعنی اللہ تعالیٰ تجھے جو عطا کرے چاہے اچھا ہو یا برا، اس پر راضی ہو جانا چاہیے۔ یہاں حافظ قضاء و قدر کی طرفدار نظر آتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز کی پہلی سی منصوبہ بندی ہوئی ہے، اس لیے ہمیں جیسے بھی حالات کا سامنا کرنا پڑے ہمیں قبول کرنا چاہیے، کیونکہ حالات کا بدلنا مقدر ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ مقدر کا مسئلہ مالک حقیقی کے ہاتھ میں ہے، اس لیے میری نصیحت یہی ہے کہ راضی بے رضا ہو جا۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں مجو درستی عہد از جہان سست نہاد، کہ ان عجوز عروس ہزار داماد است۔ اس ناپائیدار دنیا سے زمانے کی درستگی تلاش نہ کر، کیونکہ بڑھیا دنیا ہزار داماد کی دلہن ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس دنیا نے استواری عہد اور درستگی کے دوران نہ ڈھونڈو، کیونکہ ایک تو عارضی فانی اور ناپائیدار ہے، دوسرے یہ ایسی بڑھیا ہے جو ہزاروں مردوں کی دلہن رہ چکی ہے۔ کیونکہ ایک انسان آتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ دنیا میری ہی ہے، لیکن چھوڑ کر چلا جاتا ہے، یہ دنیا اس کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ اسی طرح یہ سلسلہ قائم و دائم ہے، یہاں کوئی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، جو آتا ہے وہ چلا جاتا ہے، لیکن یہ دنیا ویسی ہی رہتی ہے، گویا ہزاروں شوہروں کی دلہن رہ چکی ہے۔ یہ دنیا کسی کی نہیں ہوئی نہ ہوگی، اس لیے اس سے پائیداری اور استوار کی امید رکھنا فضول ہے۔ تخلص میں یوں فرماتے ہیں حسد چے می بری اے سست نظم ور حافظ، قبول خاطر و لطف سخن خدا دادست۔ کہتے ہیں کہ اے بد مزہ نظم لکھنے والے، تو حافظ کے ساتھ حسد کس لیے کرتا ہے؟ یہ قبول خاطر اور لطف سخن یعنی مقبولیت اور لطافت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ یہ غزل کا مقطع، اس میں حافظ اپنے حاسدوں اور بدخواہوں سے مخاطب ہیں۔ کہتے ہیں کہ حاسدو، آپ کی شاعری تو بد مزہ اور بے تکی ہے، آپ حافظ کے ساتھ حسد کینہ اور بغض کیوں رکھتے ہو؟ کیونکہ اگر میرا کلام مقبول ہوا ہے، کلام میں لطافت ہے، شیرینی اور روانی ہے، قبول دوام میں حاصل ہے، تو یہ خدا کی دین ہے، اس لیے آپ کو حسد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ غزل بڑی ہی مقبول غزل ہے۔